بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سید الشہداء علیہ السلام کے خطبہ منا سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ اشرافیت، بے حسی اور ذمہ داری سے چشم پوشی کے خلاف ایک فریاد ہے۔ جناب استاد کے ہمراہ ہم منا کے خطبے کے مختلف موضوعات، اس کی روح اور اس خطبے کے اہم نکات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، جس میں عوام کے علاوہ سیاسی رہنماؤں اور قبائلی سرداروں سے خطاب کیا گیا ہے۔ گزشتہ گفتگو کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔ کربلا میں عاشور کے روز سید الشہداء امام حسین نے فرمایا، اگر کسی کے ذمے حق الناس ہے، کسی کا مال کھایا ہے، قرض ادا نہیں کیا، واپس کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، اس طرح کے کام اگر اس کے ذمے ہیں تو وہ چھوڑ دے ہمیں اور چلا جائے۔ کربلا کے کچھ شہید شیعہ ہی نہیں تھے، جن میں سے ایک زہیر ہیں۔ کربلا کے بعض شہید پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، یعنی انہوں نے کہیں دینی تعلیم حاصل کر نہیں رکھی تھی، انہیں معلومات نہیں تھیں، نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن خلوص و سچائی رکھتے تھے۔ شہداء کربلا میں کم از کم 2 شہید خوارج میں سے تھے، سید الشہداء کے حق میں لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے۔ کچھ لوگ بالکل اس طرف یعنی دشمن کے محاذ سے اس طرف یعنی امام حسین کی طرف آ گئے، اور کچھ اپنے ہی محاذ کے درمیان سے اٹھ کر دوسری طرف چلے گئے۔ یہی سلسلہ جاری رہے گا اور ان واقعات کا تکرار ہوتا رہے گا۔ دنیا و آخرت دونوں خدا کے ہیں۔ اصل مسئلہ امام حسین کی امامت ہے۔ دیکھیں، کچھ افراد حسین جان کہتے ہیں تاکہ امام حسین نہ کہیں۔ شیعہ کا مطلب ہے کہ جو شخص اپنے قدم کو اپنے امام کے نقش قدم پر رکھتا ہے۔ ہم شیعہ بھی ہوں اور دھوکہ دہی نہ کریں، مسلمان بھی رہیں، جھوٹ نہ بولیں، یہ مشکل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم شیعہ بھی رہیں، جھوٹ بھی بول سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، 600 سیلفیاں بناتے ہیں، یہی انسٹاگرام وغیرہ پر، عوامی رابطوں کی ویب سائٹس پر شیئر کرتے پھرتے ہیں۔ جانے پہچانے لوگ مشہور گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ نیک کاموں کو رواج دینا چاہتے ہیں تو 100 مرتبہ خود کو نہ دکھاؤ، 1-2 مرتبہ کافی ہے۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو عزاداری کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا دینداری 3 قسم کی ہے۔ بعض ہیں جو جنت کی لالچ میں یا ان فائدوں کے لیے جو بعد میں انہیں ملیں گے عبادت کرتے ہیں، یہ تاجرانہ عبادت ہے، یعنی اس طرح کی دینداری میں کسی حد تک کاروبار ہے۔ ایک اور قسم کے متعلق فرمایا کہ ان کا ایمان، ان کے دین اور تشیع کا انداز غلاموں کے جیسا ہے، یعنی جہنم کے خوف سے یا آئندہ پیش آنے والی مشکلات کے ڈر سے کار خیر انجام دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر جنت و جہنم کا وجود نہ ہو تب بھی خدا متعال کے مطیع ہیں، بندہ ہیں۔ سید الشہداء امام حسین فرماتے ہیں، یہ دینداری ہے، آزاد لوگوں کا طرز زندگی ہے۔ تجارت میں جھوٹ بولنا، چیزوں میں ملاوٹ، آپس میں کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی، ان خصوصیات کے ساتھ اگر کوئی شیعہ ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ ایک بدعنوان و کرپٹ شخص ہے۔ خطبہ منا میں جو چیز زیادہ توجہ کی طالب ہے وہ معاشرے کے اہم و مقتدر لوگوں سے خطاب ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ سید الشہداء کا خطبہ منا میں اشرافیات، آرام طلبی و ذمہ داری سے فرار کے خلاف احتجاج ہے۔ براہ کرم یہ فرمائیں کہ خطبے کی مجموعی توجہ اور روح ہمیں کن موضوعات کی طرف اشارہ کرتی ہے تاکہ بعد میں ہم خطبے کے اہم موضوعات کا جائزہ لے سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ اور اس پروگرام کے منتظمین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ امام حسین حضرت ابا عبداللہ، ان کے بچوں، ساتھیوں اور ناصرین کی شہادت پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خطبہ منا یہ وہ تقریر ہے جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا سے 1 سال کچھ ماہ پہلے مناسک حج کے دوران مقام منا پر امیر شام کی زندگی کے آخری دنوں میں بیان فرمائی تھی۔ اس کے مختلف موضوعات سیاسی حکمت بلکہ دینی حکمت کے ایسے پہلو ہیں جن پر گھنٹوں بلکہ سالوں گفتگو ہونی چاہیے۔ حوزہ علمیہ میں سیاسی فقہ، تربیتی فقہ کے عنوان سے دروس خارج منعقد کیے جائیں۔ یہ کام اسلامی معاشرے کے اشرافیہ کی بیماریوں کی تشخیص کا مرحلہ ہے۔ ایسے علماء دین کی پیتھولوجی ہے جو فرد شناس نہیں ہے، جن کے پاس علم دین ہے لیکن دینی شعور نہیں ہے، ان کی کوئی مذہبی و مکتبی وابستگی نہیں ہے، یعنی کوئی موقف نہیں ہے۔ معاشرے کے روشن خیال و نیم روشن خیال مفکران، رہنماؤں، اثر و رسوخ رکھنے والوں اور فیصلہ سازوں کی پیتھولوجی ہے۔ اس تقریر میں ان کے اصل مخاطبین اشرافیہ، دولت مند، وہی ایلیٹ کلاس، خاص لوگ ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے مذہب کے نام پر اعتماد حاصل کیا ہے، مقام و منصب حاصل کیا ہے، اس نام و لقب کے ذریعے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔
یہ تقریر اشرافیہ کے خلاف ایک اقدام ہے، ٹھوس اقدام ہے، خاص طور پر اس کی مذہبی قسم جو اسلامی و شرعی جواز فراہم کرتی ہے اور ذمہ داری سے فرار کرتی ہے۔ ایسا مذہب جو ذمہ داری کی نفی کرتا ہو، مذہب ایک منشیات کے طور پر اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے، خالی کرنے کے لیے، جذبات سے عاری کر دینے کے لیے، اپنے حالات کا جواز پیش کرنے کے لیے، مشکلات سہنے کے لیے، مذہب بطور ایک آلہ، نماز، زیارت، عزاداری، یہ سب میرے لیے، میرے مفاد کو محفوظ کرنے کے لیے، میرے کام کو درست ثابت کرنے کے لیے، اپنے امن کے لیے، چاہے عارضی ہو یا وقتی ہو۔ یہ دین اور مذہب تھا سید الشہداء امام حسین کے قیام کرنے سے پہلے اور اس تقریر سے پہلے، یعنی امیر شام کی حکومت نے قرآن، رسول خدا، سنت رسول، حج اور نماز وغیرہ کے خلاف کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا۔ وہ لوگ نماز جمعہ کی جماعت کرواتے تھے، حج پر جایا کرتے تھے، یہاں تک یہ سب کچھ درست ہے، لیکن یزید کے دور میں برائیاں عام ہو گئی تھیں۔ لیکن امیر شام کے دور میں برائیاں اور بیہودہ کام جو تھے وہ چھپ چھپا کے ہوا کرتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ کے صحابیوں میں سے ایک صحابہ تھے جو امیر شام کے قریبیوں میں سے تھے، لیکن وہ کبھی بھی امیر شام کو پوری طرح نہیں جان سکے، سمجھ سکے۔ ایسے ہی ایک وقت جو دوران خلافت امیر شام میں ملاقات کرنے کے لیے گیا، حکومت کو اپنی حمایت کا یقین دلانے کی خاطر عراق سے شام پہنچا۔ ان کا خیال تھا کہ ملاقات سے مسائل کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے اور توجہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں اہل سنت تو اہل تشیع دونوں کے مستند منابع سے ثابت ہے۔ جب وہ امیر شام کے محل میں داخل ہو رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ پچھلے دروازے سے قافلہ آ رہا ہے، اس میں کچھ چیزیں جا رہی ہیں۔ ان میں سے کہتا ہے کہ ظاہراً یہ تو شراب ہے، لوگ شراب اندر لے جا رہے تھے، یعنی یہ سب کچھ چھپا ہوا تھا، کھلے عام نہیں تھا۔ لیکن یزید کے دور میں آپ بھی جانتے ہیں کہ یزید ایک ایسا آدمی جو 30-32 سال کا تھا، اس کی ماں رومن عیسائی تھی اور وہ اس علاقے سے تعلق رکھتی تھی جو رومی حکومت کے زیر تسلط تھا۔ یزید کا کوچ، استاد اور اس پر اثر و رسوخ رکھنے والا شخص جو اس کا مشیر بھی تھا اور اس نے یزید کی تربیت کی تھی، یہ وہی شخص ہے کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ واقعہ عاشورہ میں قتل و غارت غری کی ساری منصوبہ بندی اور کنٹرول روم کو اس نے ہدایت جاری کی۔ سرجان حقیقت میں وہ ایک عیسائی مذہب اور رومی سلطنت کا وفادار تھا، وہ رومی سلطنت سے رابطے میں رہتا تھا۔ یزید بھی اسی سوچ اور خصلت کا مالک تھا، وہ شعر و شاعری، ادب سے بھی شغف رکھتا تھا۔ لوگ اسے ایک ادبی اور روشن خیال شخصیت کے طور پر جانتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یزید کی بہت سی غزلیں اور نظمیں بھی ہیں، اس کے بہت سے اشعار ہیں۔ وہ اہل قلم و اہل ادب تھا۔ دوسری طرف اس کی زندگی کتوں کے ساتھ گزری ہے، کتوں کا شوقین تھا، گھر میں کتا رکھا، بستر پہ کتا ہے، دسترخوان پر کتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا ہے کتا۔ اسی طرح دوسرے بعض جانوروں کے ساتھ بھی، جیسے بندروں کے ساتھ وقت گزارا کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک بندر تھا، اسے گھوڑوں کی دوڑ میں حصہ لینے کے لیے تربیت دی گئی تھی۔ یہ بندر گھوڑ سواری کے دوران گھوڑے پر سے گر کر مر گیا۔ اس واقعے پر عالم اسلام میں یزید کی طرف سے ایک ہفتے کے عوامی و سرکاری سوگ کا اعلان کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر اکرم اور امام علی کے زمانے میں موجود دینی حکومت کا مفہوم اب مکمل طور پر بدل گیا تھا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ عالم اسلام جو کہ دنیا کی سپر پاور تھا، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عسکری اور سیاسی طاقت تھا، اس کا قائد، اس کا رہنما، ظاہری رہنما ہی صحیح، ایک شرابی نوجوان، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہنے والا، اور یہ اس کا طرز زندگی تھا جانوروں کے ساتھ۔ اس کا نظریہ اور عقیدہ بھی ذرا ملاحظہ کریں کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے آیا، وہ خیال کرنے لگا کہ اب وہ مکمل فاتح ہے۔ وہ کہتا ہے، کون سی نبوت، سب بیکار کی باتیں ہیں۔ محمد آئے اور کہا کہ خدا نے مجھ سے بات کی ہے، اور یہ جاہل لوگ یقین کر بیٹھے۔ خدا نے مگر تم سے ہی بات کرنی تھی، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبوت نہیں تھی، سب کچھ جھوٹ ہے، نہ ہی کوئی جبریل آیا، یہ سب ڈھونگ ہے۔ یہ تو بنی ہاشم نے ایک سیاسی چال چلی تھی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے، پھر انہوں نے حکومت بنا لی۔ اب محمد و علی مراد پیغمبر اکرم اور امام علی ہیں، کیونکہ غزوہ بدر کے سپہ سالار پیغمبر اکرم ہیں۔ کہتا ہے، یزید کہتا ہے، انہوں نے غزوہ بدر میں یعنی جنگ بدر میں ہمارے بزرگوں کو قتل کیا تھا۔ آج ہم نے کربلا میں جنگ بدر کا بدلہ لے لیا، یعنی کربلا بدر کا انتقام تھا۔ اس طرح کے لوگ اسلامی حکومت میں حکمران بن گئے۔ یہ کہتے تھے کہ دین ہر حوالے سے ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے،
اگر کوئی مذہبی ہونا یا باقی رہنا چاہتا ہے رہ سکتا ہے، البتہ شراب خانے، کوٹھے، رقص و موسیقی، زنا، یہ سب بھی جاری رہے گا۔ ان لوگوں نے مکہ و مدینہ میں انہی چیزوں کو شروع کر رکھا تھا۔ بہترین رقاصائیں، اداکارائیں، طبلہ باز، نیز سیاسی و مشہور شخصیات اکثر مکہ و مدینہ کے ان مراکز میں جایا کرتی تھیں۔ وہ قافلے تیار کرتے اور سب مل کر زیارت کے نام پر مقدس شہروں میں جاتے۔ اسی قسم کے لوگ ناچ گانے اور شراب نوشی کی محفلوں کا اہتمام کرتے، شراب پیتے، منشیات استعمال کرتے، غیر شرعی جنسی تعلقات قائم کرتے اور اسی قسم کے دیگر کام۔ اور اس کے بعد انتہا یہ ہے کہ اس قسم کے کبھی کاموں کے بعد اجتماعی طور پر خانہ کعبہ کی زیارت کو بھی چل پڑتے تھے۔ نقل ہوا ہے کہ سفر کے دوران راستے میں پڑنے والے شہروں کے لوگ ان قافلوں کے استقبال کے لیے سڑکوں پر، راستوں پر نکل آتے تھے، ان لوگوں سے یادگاری دستخط لیتے، ہاتھ ملاتے، ان کے ہمراہ تصویریں بنواتے۔ ایسے بہت سے کام تھے۔ یہ مثالیں جو میں دے رہا ہوں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو کچھ بھی آج سے 1400 سال پہلے یا 61 ہجری میں ہوا، اس کو ہم ذرا اپنے زمانے پر رکھ کے سوچیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ کربلا صرف تاریخی واقعے کے طور پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ عبرتیں حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس سے ہمیں درس لینا ہے، اپنی زندگی کو ان کاموں سے دور رکھنا ہے، لہٰذا میں نے یہ مثالیں دی ہیں۔ اسی زمانے میں امیر شام نے ایک نئی قسم کا اسلام بنایا۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام حقیقی اسلام کی بقا کے لیے ڈٹ گئے۔ روایتوں میں ہے کہ ہر شہر میں حکومت نے دین کے نام پر مولوی تعینات کر دیے تھے اور ایسے مسجد و ممبر بنائے جو حکومتی مظالم اور جرائم کا جواز پیش کیا کرتے تھے۔ غریب اور بھوکے عوام ہر طرف پریشان حال تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ مذہبی فکر، توحید، اخلاقیات، روحانیات اور اسلامی انصاف کو تمام اطراف سے نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ یہ اشرافیہ، معروف مذہبی لوگ، علماء دین اور قرآن کے حافظ وغیرہ سب تھے، سب ان میں شامل تھے، لیکن کچھ نہیں بولتے تھے۔ ان حالات میں امام علیہ السلام نے میدان مینا میں تقریر کی ہے، ایک ایسی بحث جس کا اب ہمیں سامنا ہے اور ہمیشہ سامنا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک راستہ جس کے دو طرف میں افراط و تفریط ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اعمال و طرز زندگی کا ہمارے مذہبی یا مومن ہونے میں کوئی عمل دخل ہے یا نہیں؟ ایک اعتقادی مسئلہ ہے، ایک اعتقادی سلسلہ بنا مرجعہ شکل پا چکے تھے۔ آج کی اصطلاح میں اس زمانے میں مذہب کے اندر لبرل لوگ آ چکے تھے۔ اس نظریے کو خود امیر شام رواج دے رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ جو کچھ بھی ہو مگر ہم سب مذہبی ہیں، سارے جنتی ہیں، سب اچھے ہیں۔ یہ اہم نہیں کہ کس طرح زندگی گزاریں، یعنی نمازی اور بے نمازی، پردے دار اور بے پردہ، روزے دار اور بے روزے دار، یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں۔ یہ ذاتی معاملات ہیں اور اپنی عبادت سے متعلق ہیں، ہر کسی کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ حکومتی اور سرکاری معاملات میں اس بات کی اہمیت نہیں کہ ہم رشوت لیتے ہیں، غبن کرتے ہیں، آمریت نافذ کرتے ہیں، اظہار رائے کی آزادی چھین لیتے ہیں، یا جو ہم سے سوال یا ہم پر تنقید کرتا ہے اس کا گلا گھٹ دیتے ہیں۔ ہم غبن کریں یا رشوت لیں یہ اہم نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ ہم سب مذہبی ہیں، ہم حج کرتے ہیں، سب کے سب زیارت کے لیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مرجعہ نظریات کو امیر شام رواج دے رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے ذمہ داری کے بغیر اسلام اور عمل کے بغیر ایمان۔ ان کا کہنا تھا کہ سارے مسلمان ہیں، سب برابر ہیں، خواہ مخواہ تقسیم نہ کریں، نہ کہیں کہ یہ با تقویٰ ہے اور فلاں بے تقویٰ ہے، یہ حزب اللہ ہے، وہ غیر حزب اللہ ہے، وہ حزب الشیطان کا ہے، یہ کام نہ کریں۔ یعنی وہ امریکی اسلام ہے، یہ حقیقی محمدی اسلام ہے، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ یعنی معاشرے میں بے حسی کو پروان چڑھا رہے تھے۔ موجودہ حالات کا جواز پیش کر رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں صرف خوارج کی سوچ تھی جو بہت راسخ العقیدہ اور سخت تھے۔ وہ کہتے تھے جو کوئی گناہ کرے وہ کافر ہے، یعنی کوئی سا بھی گناہ کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اتنی سختی، ایسے جیسے کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، سب کافر ہیں، سارے جہنمی ہیں۔ ان کے علاوہ سید الشہداء امام حسین کا راستہ، امیر المومنین امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، اہل بیت کا راستہ، وہی قرآن و پیغمبر کا راستہ تھا۔ امام علیہ السلام دو طرح کے نظریات سے مقابلہ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے تم کسی کو نجات اور کامیابی سے مایوس کرو، صرف اس بنیاد پر کہ کچھ افراد نے آپ اور مجھ سے زیادہ گناہ انجام دیے ہیں ان کو مایوس کر دو اور کہو تم مسجد نہیں آ سکتے، تم مسلمان ہی نہیں ہو، تم عزاداری کرنے کا حق نہیں رکھتے، اور تم لوگوں کو زیارت پر جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے،
یہ سوچ غلط ہے۔ کسی کو بھی نجات سے مایوس کرنا غلط ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں تو ایک گناہ معاف نہیں کیا جائے گا، اور وہ رحمت خدا سے مایوس ہونا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ خدا مجھے معاف نہیں کرے گا تو خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تمہاری اس بات کو لیکن معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ لوگ مایوس نہ ہو۔ ایک مرجئہ کا سلسلہ سب کو غافل کر رہا ہے کہ جناب کچھ بھی اہم نہیں، سیاسی موقف کیا ہے، سماجی سوچ کیا ہوتی ہے، تعاون کرتے ہو یا نہیں کرتے، مدد کرتے ہو یا نہیں کرتے، راہ حق پر ہو یا باطل کی طرف ہو، بدعنوان ہو یا نیک ہو، کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ یہ دونوں راہیں منحرف ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ سید الشہداء خطبہ منی میں جو حد بندی کرتے ہیں وہ مذہب کے اندر ہے۔ وہ جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی، وہ جنگ مذہب اور غیر مذہب کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک ہی مذہب کے دو طائفوں کی جنگ تھی۔ اس طرف والے نماز جماعت ادا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآنی آیات کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس طرف بھی ایسا ہی تھا۔ ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ لوگوں کو متوجہ و بیدار کرنے میں زیادہ سے زیادہ افراد کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور کم سے کم افراد کو اپنے سے دور کرنا، یہ وہ کام تھا جو سید الشہداء کر رہے تھے۔ وہ دشمن کے بدترین لوگوں سے بھی مایوس نہیں ہوئے۔ جس کسی نے ان کے خلاف جرم انجام دیا اور اگر وہ آخری لمحے میں سید الشہداء امام حسین کی طرف آ گیا تو امام حسین نے اس کا کھلی باہوں کے ساتھ استقبال کیا، لیکن ساتھ ہی وہ کسی کو یہ دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ یہ اہم نہیں کہ آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں، عقائد کی اہمیت نہیں، اخلاقیات نسبی مسئلہ ہے، طرز زندگی کچھ بھی ہو، عشق تیرا ہی کمال ہے، یہی زیارت، یہی کالے کپڑے پہننا، تیرا دل غمگین ہو گیا اور تو نے آنسو بہا لیا، کافی ہے، اس کے بعد تم جو برائی کرنا چاہتے ہو کرو، آزاد ہو۔ مذکورہ دونوں طرح کے نظریات و کردار ائمہ علیہم السلام و اہل بیت ان سب کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ اس خطبے میں ایک نقطہ ہے۔ ایک یہ کہ امام حسین علیہ السلام مذہبی لوگوں کے درمیان ایک خط کھینچتے ہیں۔ یہ اصول اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ زیادہ سے زیادہ کو اپنی طرف متوجہ کریں، اپنی طرف لے آئیں اور کم سے کم افراد کو دور کریں، تو اس میں دور کرنا بھی ایک موضوع ہے، ایک سرخ لکیر ہے۔ ایک جملہ یہ جو بریل نے ظاہراً کہا کہ اب تک ہم ایک امت تھے لیکن اس کے بعد ہم دو امت ہیں۔ تمہارا اسلام اسلام نہیں کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا خون بہانے کے بعد اسلام رہے۔ یہ مذہبیوں کی تقسیم ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک نظر کہتی ہے کہ جناب مذہبی کہلانا، مذہبی نظر آنا، زیارت، عزاداری وغیرہ یہی مقصد ہے اور بس، اہم نہیں کہ تم کون ہو، تمہارے عقائد کیا ہیں، اخلاق کیسا ہے۔ امام حسین کے زمانے میں امام حسین کے ساتھ تھے یا جدید کی طرف یا غیر جانبدار تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان میں سے کسی بات کی اہمیت نہیں، سیاسی، سماجی، معاشی مسائل کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی کہ تم اس اجتماع میں آتے ہو، ایک یا حسین کہتے ہو اور ایک آہ بھرتے ہو، آنسو بہاتے ہو، بس یہی اصل مقصد ہے، جبکہ یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ خود امام حسین بھی مقصد نہیں تھے، امام حسین بھی مقصد پر قربان ہوئے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو امام حسین سے بھی بڑی ہے کہ امام حسین اور تمام فرزندان رسول خدا کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، سارے شہید ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ان کے ساتھ ایسے جرائم کیے جائیں، ایسے مظالم ان پر ڈھائے جائیں۔ وہ کیا ہے کہ جو امام حسین سے بھی زیادہ اہم ہے؟ وہ ہے اسلام، توحید و عدل۔ حسین بھی ان پر قربان ہوئے ہیں۔ اور اصل مقصد سے دور ہو جائیں؟ توحید و عدل کے لیے نہیں، وہ اہم نہیں ہے۔ حسین سے چپک جائیں۔ اچھا حسین سے چپک گئے تو اب حسین سے کیا چاہیے؟ امام حسین کا ایک جملہ ہے کہ ہم سے محبت کرو لیکن خدا کی خاطر، ہمارے لیے نہیں۔ خداوند متعال سے ہٹ کر ہمارا کوئی پیغام نہیں ہے۔ اللہ کا مقصد، خدا کا دین کیا ہے؟ تمہاری نجات، ہمارا بھی مقصد یہی ہے۔ میں اسی مقصد کے لیے شہید ہوا ہوں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ کوئی ہمیں کسی بھی بات میں خدا کے برابر قرار نہ دے۔ بہت عجیب بات ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ ہم سے محبت کرو لیکن لحب اللہ، ہم سے عشق اسی صورت میں ٹھیک ہے کہ جب یہ عشق توحید و خدا تعالیٰ سے عشق کا ذریعہ قرار پائے، ہمارا مقصد اور ہماری منزل مقصود اللہ تعالیٰ ہو، ہم بھی اس راہ میں ایک وسیلہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم کسی بھی شکل میں مذہبی ہوں، کسی بھی طرح سے ہم اظہار کریں، عزاداری کریں اور بس یہی اسی حد تک ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ درست نہیں۔ کیا یہی طرز زندگی ہمیں ہمارے راستے کی جانب ہدایت نہیں کرتا؟ جناب استاد، اسی سمت میں جو ابھی مد نظر ہے، یعنی حب الہی، امام حسین سے محبت کے وسیلے سے
ہم حب الہی تک پہنچ جائیں؟ اگر امام حسین کے انہی ارشادات پر توجہ کریں تو کیوں نہیں، لیکن اگر نہ کریں تو نہیں، کیونکہ آپ آگاہ رہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ پہلے لوگ کہ جنہوں نے امام حسین کے لیے آنسو بہائے، گریہ کیا، ان میں عمر ابن سعد سر فہرست تھا۔ عمر ابن سعد امام حسین کے لیے پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ خود یزید لعین نے امام حسین علیہ السلام کے لیے پہلی سرکاری مجلس کا انعقاد کروایا۔ جب کربلا کے قیدی 20 دن یا 1 مہینے بعد شام پہنچے ہیں، پہل ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ لوگ انہیں نہیں جانتے تھے۔ جب انہوں نے پہچان لیا اور معلوم ہوا کہ یہ کون ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، امام سجاد علیہ السلام اور دوسرے قیدیوں کے واضح موقف و تقریروں کی وجہ سے یزید کی بادشاہت کا محل ٹوٹ گیا۔ یعنی خود وہ، اس کے افسران، اعلیٰ حکام، کمانڈرز، حتیٰ کہ یزید کے اپنے گھر کے کچھ افراد بھی رونے لگے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کلام سن کر وہ رو پڑے۔ یزید نے دیکھا کہ اب اس سے بات نہیں بن پا رہی۔ اس نے کہا، آپ قیدی نہیں بلکہ اب سے ہمارے مہمان ہیں۔ میں نے تو حسین کے امامہ لانے کو کہا تھا، یہ لوگ خود ہی سر لے آئے ہیں اور انہوں نے یہ حد کر دی ہے، انتہا پسندانہ کام کیا ہے۔ یزید جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ وہ بات گم کر بیٹھا تھا۔ اس کے بعد یزید نے کئی ایک مساجد میں امام حسین کے لیے تعزیتی محفل، مجلس کا جسے ہم کہتے ہیں، اہتمام کیا، اور اس نے اعلان کیا سب جگہ قرآن تقسیم کریں اور صرف قرآن خوانی کریں، کوئی شخص سیاسی گفتگو نہ کرے۔ یہ یزید کا حکم ہے، یعنی دین بغیر سیاست کے، صرف قرآن۔ اس کا مطلب ہے حسین کا ماتم کرو، لیکن کوئی یہ نہ پوچھے کہ حسین کو کس نے مارا اور کیوں مارا، اور حسین کیا چاہتے تھے۔ یہ کیسا ہے کہ تم انہیں قتل بھی کرتے ہو اور پھر ان کا ماتم بھی کرتے ہو۔ لوگ مساجد میں پوچھتے تھے، اہل شام وغیرہ پوچھتے تھے کہ ماجرا کیا ہے، یہ کیوں کر ہے کہ ہم نے ہی قتل کیا ہے اور اب ہم ہی ان پر ماتم کر رہے ہیں۔ وہ سوال کر رہے تھے اور حضرت زینب اور اماموں کی اولاد ہر بات بیان کر رہے تھے۔ یزید نے اعلان کیا کہ سید الشہداء امام حسین کی عزاداری کے وقت میں کسی کو سیاسی بات کرنے کا یا کانوں میں کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہرگز دنیا داری کی بات نہ کریں، صرف قرآن خوانی کریں اور اصال ثواب حسین کو عطا کریں۔ بعد میں جب وہ واپس آئے ہیں تو اسیر بن کر واپس نہیں آئے۔ یزید نے ان کے احترام کا حکم دیا تھا کیونکہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ یعنی حسینی محاذ پر ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے جسم اور خون حسین علیہ السلام کا پیغام دنیا کی سب سے بڑی طاقت پر فتح حاصل کر چکا تھا۔ ان لوگوں کے سارے الفاظ اور معانی بدل گئے تھے۔ اب بات یہ ہے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، جناب سب کو ابا عبداللہ الحسین کے خیمے میں آنے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کرتا ہے، کون کیا ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اگر یہ کہا جائے کہ جو کوئی 100% سچا اور نیک نہیں ہے تو وہ شخص بالکل مسلمان ہی نہیں ہے، اس کی عزاداری قبول نہیں ہے، یہ بات بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی کیا اس طرف نہ آئیں؟ لوگوں کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی۔ اگر مجھ سے 4 گناہ ہو گئے ہیں تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مجھے مایوس کرے۔ شاید میں توبہ کر لوں، واپس آ جاؤں، انسان بن جاؤں، اور نہ ہی مجھے جرأت دو کہ تم جو بھی حرام اور گندگی کرنا چاہتے ہو کر لو اور پھر اسے ایک مرتبہ کی زیارت یا عزاداری سے پاک کر لو۔ یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں، در حقیقت اسی زمانے سے انہوں نے چاہا کہ امام حسین کی عزاداری گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یزید بھی امام حسین کے عزاداروں میں شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ لوگ سوچنے لگے کہ امام حسین کی اپنی غلطی تھی یا ابن زیاد وغیرہ کی غلطی تھی، لہذا اگر اس طرح چلیں گے تو کوئی بھی مخالف نہیں۔ یعنی کل کو سود خوروں کا بھی ایک مذہبی گروہ ہو سکتا ہے، رشوت خور اور غبن کرنے والوں کی مذہبی جماعت، شراب پینے اور نماز نہ پڑھنے والوں کا بھی مذہبی گروہ، برہنہ لوگوں کی مذہبی انجمن، پاگلوں کا دینی ٹرسٹ، کتوں سے کھیلنے والوں کی دینی تنظیم، جیسا کہ برطانیہ میں مسلمانوں کے لیے ان کی حکومت نے ہم جنس پرستوں کی ایک مسجد بنائی ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، آسٹریلیا میں ہم جنس پرست اسلامی انجمن کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جناب کسی کو متنفر نہ کریں، لوگوں کو تقسیم کرنے کی باتیں نہ کریں، سب کے سب اچھے ہیں، سب آ جائیں۔ اس چیز سے امیر شام کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مرجع یہی تو کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہر کسی کو سینے سے لگاؤ، کوئی سرخ لکیر نہیں ہے، ہر کسی کو اس کی زندگی میں خوش رہنے دو۔ اور اسی کے بالکل برخلاف بھی دوسرا موقف وہ بھی غلط ہے کہ خوارج دیوار کے اس طرف سے کہتے تھے ہر کسی کو دور کر دو، ہر کسی کی مخالفت کرو، یعنی سب کو دور کر دو۔ ہم کسی کو مسلمان ہی شمار نہیں کرتے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، لہذا دوبارہ اسلام لے کر آئے۔ دیکھیں،
یہ جو مسئلہ ہے اس میں مایوسی اور جسارت کو اکٹھا نہ کریں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ ایک صاحب ٹی وی کے کسی پروگرام میں بات کر رہے تھے۔ وہ اہل بیت علیہ السلام کی مدح سرائی کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر اکرم امام علی و امام حسن و امام حسین و دیگر ائمہ اہل بیت لوگوں کو اپنے قریب کرتے تھے، بہت مہربان تھے۔ اب یہ اصل بات ٹھیک ہے اور کہنی بھی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، زانی، شرابی، بے نمازی، بدمعاش تھا، اس نے بہت لوگوں کو تکلیف پہنچائی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مشہد گیا، سڑک پر جا رہا تھا کہ اس کا دل ٹوٹا اور اس نے طلائی گنبد کی طرف نگاہ کی۔ دراصل یہ لوگ طلائی گنبد سے بات کرتے ہیں، امام رضا سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ سنہری گنبد کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، مولا میں بہت گنہگار ہوں، میں یہاں غریب ہوں، آپ بھی غریب الغربا تھے، غریب نوازی فرمائیے۔ یہاں کوئی مشروب نہیں، نہ منشیات ہے، نہ عشق و عاشقی، آپ بہتر جانتے ہیں، مہمان نوازی فرمائیں۔ پھر کہتا ہے کہ ابھی وہ حرم سے دور نہیں ہوا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، بھائی جان آ جاؤ، ہر طرح کی شراب ہے، منشیات ہے، ہر قسم کی بساط ہے، خواتین و حضرات سب کچھ ہے۔ یہ بدمعاش پلٹ کر امام رضا کے گنبد کی طرف دیکھتا ہے اور کہا، سچ ہے آپ بہت مہمان نواز ہیں۔ یہ سوچ کہتی ہے کہ جناب اگر آپ نے گناہ کیا تو واپس نہ جائیں، لیکن حقیقت ہے کہ پلٹ جائیں اور پلٹ سکتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ اسی قسم کے لوگوں میں ایک آدمی جو شیعہ اور مذہبی شمار ہوتا تھا، لیکن جب کبھی عملی طور پر دو راستوں میں انتخاب کرنے سے پریشان ہوتا تو وہ اپنے عقائد ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے مفادات کے پیچھے چل پڑتا تھا۔ اخلاقی برائیاں بھی اس میں تھیں، وہی برائیاں جو ہم میں بھی ہیں۔ سیاسی بدعنوانی بھی کر چکا تھا۔ امام علیہ السلام کے ساتھ اس کی رفت و آمد تھی، لیکن کم ہو چکی تھی، تقریباً ختم ہی ہو گئی تھی۔ روابط خراب تھے۔ ایک مرتبہ گلی میں اس کا امام علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوا۔ جیسے ہی اس نے دور سے امام کو آتے ہوئے دیکھا، منہ پھیر کر دیوار کی طرف کر لیا کہ جیسے امام کو دیکھا ہی نہیں، تاکہ آنکھوں سے آنکھیں نہ ملانا پڑے۔ امام علیہ السلام جب اس کے قریب سے گزرے تو اسے سلام کیا اور فرمایا، جو کرنا ہے کرو، لیکن ہماری طرف پیٹ نہ کرو، ہم سے رابطہ نہ توڑو۔ یہ صحیح روایت ہے۔ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں سے کسی سے کہا، طے ہوا تھا کہ تم فلاں شہر میں فلاں گروہ سے رابطہ رکھو گے، ان کا خیال کرو گے، ان سے علیگ سلیگ رکھو گے، تو کیا خبر ہے؟ کہتا ہے، مولا میں چند مرتبہ ان کے پاس گیا ہوں، ان میں تو انسانیت ہی نہیں ہے، انہیں کچھ بھی نصیحت کرو توجہ نہیں کرتے، جو ان کے دل میں آتا ہے کرتے ہیں، آپ کی بھی کوئی خاص معتقد نہیں ہے، تھوڑا دکھاوا کرتے ہیں، میری رائے ان کے بارے میں اچھی نہیں ہے، اسی لیے میں نے ان سے رابطہ ختم کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ہر کوئی ہر کسی سے فاصلہ اختیار کر لے اور رابطہ منقطع کر لے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں تم سے رابطہ ختم کر لوں۔ تم کس حق کی بنا پر یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ وہ آخر تک قابل اصلاح نہیں ہے؟ میں انہیں جانتا ہوں اور تم سے کہا کہ ان سے رابطہ رکھو، نہیں کہا کہ ان کے ہمراہ ہو لو۔ میں نے کہا ہے کہ ان سے رابطہ منقطع نہ کرو۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کرو، دیکھیں یہ بات ٹھیک بھی ہے اور غلط بھی۔ رائے قائم نہ کریں کیا مطلب ہے؟ اگر تو آپ کی مراد یہ ہے کہ جلد بازی میں، عجلت میں، ناانصافی پر مبنی رائے قائم نہ کرو، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، لوگوں کے کاموں کو غلط تشریح نہ کرو، ہر کسی کو غلط نہ سمجھو، اپنے آپ کو دنیا کا مرکز نہ سمجھو، یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ یہ وہی بات ہے جو کہتے ہیں کہ دوسروں کے متعلق بدگمان نہ رہو، ہر کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور اپنی نسبت بدگمان رہو، لوگوں کو چھوڑو، پہلے اپنی اصلاح کرو۔ یہ بات ہمیں احادیث و قرآن کریم میں عام ملتی ہے۔ یوں ہی لوگوں کے بارے میں غلط تصورات نہ بناؤ، یوں ہی کسی کا کوئی خراب عمل دیکھ لیا اور پھر آخر تک خود اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کر لی۔ یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جس کی بنیاد صرف وہم و خیال ہے، تمہیں کوئی علم نہیں، آپ اندازہ لگا رہے ہیں، آپ متعصب اور اندھے ہیں، آپ کو ایسا کوئی حق نہیں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ کسی کے متعلق ناانصافی پر مبنی بات نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، جھوٹ نہ باندھو، رائے قائم نہ کرو اور اس طرح کی باتیں۔ لہذا یہ باتیں اس معنی میں ٹھیک ہیں، لیکن اگر اس معنی میں رائے قائم نہ کریں کہ ہمارا کوئی موقف ہی نہیں ہے، میری کیا حیثیت ہے، بنیادی طور پر کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا، سب برابر ہیں، معروف و منکر کوئی خاص چیز نہیں، اس معنی میں یہ رائے قائم نہ کرنا غلط ہے۔ اگر کسی معاملے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے تو پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر حامی و مخالف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بتائے ہیں،
وہ ابتدا سے بتا رہا ہے کہ توحید و شرک، عدل و ظلم، حق و باطل، جنت و جہنم، یہ دو جہتیں خود خداوند متعال نے بیان فرمائی ہیں۔ پروردگار خود فرماتا ہے تمہیں دو قطبی دنیا کی پہچان دی گئی ہے، اس میں سے انتخاب کرو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، کچھ بھی دو قطبی نہیں ہے، سارے ایک جیسے ہیں، سب برابر ہیں، سب اچھا ہے، نہیں، سب کچھ اچھا نہیں ہے، اور وہ خوارج کی طرح کہ سب کچھ برا ہے، نہیں، سب کچھ برا نہیں ہے۔ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا نہ رہو، اور نہ ہی اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا رہو، بلکہ حقیقت پسند بن کے رہو۔ حقیقت دو جہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قرآنی انسان شناسی کے تحت انسان کی بہترین تعریف کرتا ہے اور کہا کہ تو مسجود ملائک ہو سکتا ہے۔ خدا نے جب تمہیں خلق کیا تو کہا میں بہترین خالق ہوں، یعنی تم بہترین مخلوق ہو۔ یہی قرآن انسان کے بارے میں مردہ بات کہتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ اپنی طرف متوجہ کرو اور اپنے سے دور بھی رکھو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قریب کرو اور کم سے کم افراد کو اپنے سے دور کرو۔ جی بالکل یہی قرآن کہتا ہے۔ قتل الانسان، مردہ باد انسان، یہی قرآن کہتا ہے، اور انسان کمزور خلق ہوا ہے۔ آپ کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، یہی قرآن کہتا ہے کہ انسان جلد باز، عجلت پسند خلق کیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے کچھ طاقت کے پہلو ہیں اور کچھ کمزور پہلو ہیں۔ ایک طرف فرشتوں کی صدائیں ہیں اور ایک طرف شیطان کے بلاوے ہیں، یہ کہ سارے اچھے ہیں، کوئی رائے قائم نہ کرو، یا سارے برے ہیں، ایک بری رائے قائم کرو، دونوں غلط ہیں۔ علاوہ ازیں نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کرے۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ دوسری بار ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے یہاں آیا ہوں، آپ کہیں یا نہ کہیں، جانیں یا نہ جانیں، آپ میرے بارے میں اپنے ذہن میں ایک رائے قائم کر چکے ہیں۔ میں بھی آپ کے متعلق ایک سوچ بنا چکا ہوں۔ حقیقت میں ہر کوئی ہر کسی کے بارے میں ایک سوچ رکھتا ہے، حتیٰ اگر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا اور اس کے متعلق صرف کچھ سن رکھا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ایک رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے فیصلے کرنا کیا انسان کے اختیار میں ہے؟ اگر ہم کہیں کہ کوئی رائے قائم نہ کرو تو کیا یہ انسان کے اختیار میں ہے؟ البتہ اس رائے کو زبان پر لانا، اس کے اثرات کو آگے بڑھانا، اس کے تحت مزید فیصلے کرنا، اپنے قریب یا اپنے سے دور کر دینا، یہ غلط ہے۔ ایسے فیصلے اس وقت ہیں جب آپ تمام جوانب سے آگاہ ہوں اور انصاف کر رہے ہوں، یعنی اشراف اور انصاف، آگاہی اور انصاف رکھتے ہوں، دونوں ہونے چاہیے۔ اگر یہ دونوں ہوں تو یقینی طور پر رائے قائم ہو سکتی ہے۔ ہر کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کرو، وہ بھی ایک رائے قائم کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں جو رائے قائم کر رہا ہے، کم سے کم یہ ہے، میرے اور آپ کے بارے میں بھی رائے قائم کرتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں کوئی سوچ ضرور رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے ذہن میں ہمارے سارے رشتہ داروں کے لیے کوئی نہ کوئی رائے موجود ہے، لیکن کیا اس رائے کو ہم اپنے بعض اقدامات کے لیے بنیاد بنائیں یا نہیں، یہ بات اہم ہے، جس پر ارشاد ہے کہ نہیں، ایسا کام نہ کرو۔ لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرو، کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی برائی کو رواج دے رہا ہے، حکومت کے سائے میں بدعنوانی کر رہا ہے، یا وہ حکومت جو کروڑوں عوام کا بیت المال اور ان کے حقوق غصب کر رہی ہے، کیا ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں؟ کوئی بے عزتی اور عریانیت اور بے پردگی کی تعریف کر رہا ہے، قرآن میں نازل ہونے والے واضح حکم خدا اور تمام انبیاء کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو کیا اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کی جائے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ خدا کے ذمہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم کیوں نہ کریں؟ خدا نے خود ان کے متعلق فیصلہ کیا ہے۔ خدا رشوت خوری کی مذمت کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ رائے قائم کرنا اور فیصلہ ہے۔ اب اگر کوئی رشوت دے رہا ہے اور رشوت لے رہا ہے تو کہتے ہیں انہیں کچھ نہ کہیں۔ کیوں نہ کہیں؟ ان کے بارے میں فیصلہ کریں، ضرور کریں۔ ہم کیوں اس رائے کے قائم کرنے کو اپنے فیصلوں میں دخل نہ دیں؟ آپ نے فرمایا کہ رائے قائم کریں، لیکن بعد میں اپنے فیصلوں میں انہیں شامل نہ کریں۔ لیکن نہیں، میں کہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب رائے قائم کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے جو رائے قائم نہ کرتا ہو۔ تو کیا رائے قائم نہ کریں؟ قرآن اسلام کہتا ہے کہ صحیح رائے قائم کریں، لیکن ناانصافی پر مبنی، غیر عادلانہ، غلط، ظالمانہ فیصلے نہ کریں۔ ہر کسی کے بارے میں بدگمانی اور بدبینی پر مبنی فیصلے نہ کریں، اس کا آپ کو حق نہیں ہے۔ جہاں اشراف، آگہی اور انصاف ہو، وہاں اپنے فیصلوں میں ہم ان آراء سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ضرور، حتمی طور پر ایسا ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام ان سے یہی کہتے ہیں۔ ایک واضح حقیقت کو امام اس خطبہ منا میں پوچھتے ہیں، ان باتوں کو جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ اب اگر کوئی کہے کہ ہم رائے قائم نہیں کرتے،
ہم آپ اور امیر شام کے درمیان کوئی رائے قائم نہیں کریں گے۔ آپ میں سے کون حق یا باطل ہے، ہم یہ رائے قائم نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، تم لوگ دیندار نہیں ہو، کیوں کر تم رائے قائم نہیں کر سکتے؟ اگر تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرو، اس بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرو، تو اس کا مطلب ہے امر و نہی کا وجود نہیں اور تم ذمہ دار نہیں ہو۔ مختصر یہ کہ جو کام کرنا چاہو کرو، بس محرم کے ایام میں آؤ، عزاداری کرو، سینہ زنی کرو، اور گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نئے سال میں پھر صفر سے شروع کرو، آئندہ عاشور تک۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس قسم کی عزاداری امام حسین کے ساتھ در حقیقت کھلواڑ ہے، اور امام حسین علیہ السلام اسے قبول نہیں کرتے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس پر بشمول ہمارے بہت سے لوگ توجہ نہیں کرتے۔ دوسری جانب میں نے عرض کیا کہ بے عمل مقدس نما لوگ ہیں۔ امام حسین نے ان کے خلاف قیام کیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دنیا کا مرکز تصور کرتے ہیں، جیسے خود جنت میں ہیں اور باقی دوسرے لوگ جہنم میں ہیں، وہ اس طرف سے ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے اکثر کا دن لائق السنتکم، تم سب مذہبی ہو، تاہم مذہب تمہاری زبانوں کے لقلقہ تک ہے، صرف بات کرتے ہو، ساری مذہبی ادائیں انجام دیتے ہو، تم سب مذہبی ہو، حقیقت میں لا مذہب یا مذہب مخالف لوگ بہت کم ہیں، دنیا بھر میں کم ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ملحد کافر، ایسا کافر جو ہر طرح سے کہے کہ خدا، معاد، پیغمبر وغیرہ سب جھوٹ ہے، ایسے لوگ دنیا میں اقلیت میں ہیں، بہت ہی کم ہیں۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ مشرک ہیں، ملحد نہیں ہیں، یعنی کہتے ہیں خدا کو مانتے ہیں لیکن عملی طور پہ نہیں، عملی طور پر خلاف ورزی کرتے ہیں۔ معیار نہیں ہے۔ ہم خدا کو بھی مانتے ہیں اور یزید کی بیعت کریں گے۔ یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے کہ جب امام حسین نے کہا کہ تمہارا دین تمہاری زبانوں کا لقلقہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت کا دین، جبکہ اکثر لوگ مذہبی ہیں، لیکن دین یہی زبانوں کے چسکوں تک ہے، مذہبی اداؤں تک ہے۔ صلواتیں پڑھیں، یا مثلا امام حسین کی شفاعت آپ کو نصیب ہو، یا حسین کہو، فلاں مشکل حل ہے۔ اس حد تک سارے مذہبی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ سب کو متوجہ کرو، ایک انجمن بناؤ، جیسے چوری پسند کرنے والے حسینی، فلانی انجمن زینبی، ایسی انجمن جس میں لڑکے لڑکیاں ناشائستہ حرکتیں کرتے پھریں۔ اس کے بعد نیاز کی ایک دیگ چڑھاؤ اور جو دل چاہتا ہے کرتے رہو۔ حج پر جاؤ تو آل سعود کی ابا کا بوسہ لو، حجکم مقبول۔ امام حسین کی زیارت کو جاؤ تو صدام کے تلوے چاٹو۔ ایران میں آؤ تو امام رضا کی زیارت اور حضرت معصومہ کی زیارت کرو تو شاہ کے جوتوں اور فرح کے ہاتھوں کا بوسہ لو۔ پہلے یہی کام ہو رہے تھے، ایسا ہی دین رائج تھا۔ امیر شام کے دور میں یہی سب کچھ تو تھا۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ صرف ہمارے ہی زمانے میں یہ سوچ تھی۔ وہ کہتے تھے جناب اس طرف شراب خانہ اور فحاشی کا اڈا ہے، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، آزاد ہے، اور اس طرف مسجد الحرام ہے، جو وہاں جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، خوشی سے جائے، وہ بھی آزاد ہے۔ جب امیر شام برسر اقتدار آیا تو کہتا ہے کہ میں علی و حسن کی جیسا نہیں ہوں، مجھے تمہارے دین سے کوئی واسطہ نہیں، صرف خیال رکھو کہ میرے ناک کی بدبو نہ بن جانا، یعنی میرے راستے میں روڑے نہ ٹکانا۔ جو تمہارا دل چاہتا ہے آزادی ہے، کرو، اخلاقی سماجی مکمل آزادی حاصل ہے، لیکن سیاسی آزادی نہیں دوں گا۔ حکومتی معاملات میں کسی طرح کی مداخلت کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وعدہ خلافی، ہرزہ سرائی، ہر برائی رواج پا رہی تھی۔ بہرحال یہ کہ امام حسین کے زمانے میں دین و مذہب صرف کھیل تماشا، زبان کی حد تک اور اداؤں تک تھا، لہٰذا امام حسین نے کہا کہ لوگوں کی اکثریت مذہبی ہے، لیکن بس اسی قسم کی کہ مذہب لقلقۂ زمان ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، اور آج بھی دین لائق السنتنا ہے۔ جب تک ہمارے وفادات محفوظ ہیں ہم اسی وقت تک مذہبی ہیں۔ امام حسین کا جملہ یہ ہے کہ مذہبی ہیں جب تک ما درت معایشہم، جب تک ان کا اقتصاد، دنیاوی مفادات محفوظ ہیں۔ لیکن اگر کہیں کہ جناب آپ مذہبی ہیں اور اس کے بعد جہاں آپ کا دل چاہے وہاں آپ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، حلال و حرام ہے، آپ کو حق نہیں کہ دوسروں کا مال ہڑپ کر جائیں، کہیں آپ کو اپنی دولت سے ہاتھ کھینچنا ہوگا، کہیں آپ کو اپنی عزت و آبرو سے پیچھے ہٹنا ہوگا، اور کہیں آپ کو اپنی جان کی بازی لگانا ہوگی۔ اس موقع پر امام حسین کہتے ہیں کہ اذا محسو بالبلا، جب اصلی امتحان، بڑی آزمائش کا سامنا ہو تو قلت دیانون، دیندار کتنے کم ہیں۔ یہ جملہ خطبہ مینا کے اہم ارکان، بنیادی مفہومی اصولوں میں سے ایک ہے۔ معاشرے کے اہم اور قداور لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ پھر آج بھی یہی ہے، زبان مذہبی، رویہ کافرانہ، ظاہر مومنانہ اور عمل میں پیروی کافروں کی، خیالات حسینی اور طرز زندگی یزیدی۔ اور اس زمانے میں بھی
اس کی نظیر ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی امیر شام کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور فتح کے قریب زبردستی جنگ بندی کروا دی جاتی ہے۔ بعض کا کہنا تھا ہمیں نہیں معلوم آپ میں سے کون صحیح ہے اور ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ امام علی نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ لیں اور پھر ان لوگوں سے بھی پوچھیں اور بات واضح کریں، پھر فیصلہ کریں اور ایک موقف اختیار کریں۔ علاوہ ازیں اپنی سمجھ بوجھ کی قیمت آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اگر ہم حق پر ہوئے تو ہر صورت ہمارے ساتھ کھڑے ہو، اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ان کے پاس چلے جاؤ اور ہمارے ساتھ جنگ کرو، ہمارے خلاف جنگ کرو۔ لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ جب سمجھ جاؤ کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے پھر بھی کہو مجھے کیا۔ نقل ہوا ہے کہ کچھ ادھر ادھر آ جا رہے تھے، وہ دونوں طرف کو راضی رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کو دو دھڑوں میں تقسیم نہ کریں۔ دو خطبی کے بارے میں کہوں گا کہ غلط طور پر گروہ بندی نہ کرو، یعنی خواہ مخواہ لوگوں کو ایک دوسرے کے جان کا دشمن نہ بنا دینا چاہیے۔ دنیا کی بنیاد پر یا غلط مفاہیم کے ساتھ گروہ بندیاں کرنا غلط ہے، یہ اتحاد کے خلاف ہے۔ عوام کو مادی مسائل پر تقسیم اور ایک دوسرے کی جان کا پیاسا کرنا جیسے قومی، نسلی یا مذہبی جنگ، قبیلے کی جنگ وغیرہ یہ غلط ہے۔ لیکن حق و باطل اور عدل و ظلم کے درمیان فاصلوں اور دو سمتوں کا قائل ہونا بالکل حق پر ہے اور ٹھیک ہے۔ حقیقت میں انبیاء علیہم السلام انہی دو سمتوں کے لیے آئے تھے۔ جناب استاد محترم، میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے نقل کی اور ایک روایت آپ نے امام حسین علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ اس سے پہلے امام حسین کے حامیوں کی بات ہوئی اور امام حسین کے سچے شیعہ کی بات ہوئی۔ میں ایک جوان کی حیثیت سے یا ایک 40، 50، 60 سال کے انسان کی طرف سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم سب کی زندگی میں گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مومنانہ تظاہر کے ساتھ ایک با ایمان زندگی بھی رکھتے ہوں، یا مثلا ہم امام حسین کے شیعہ ہوں۔ ایسے میں اصلاح کی امید یا رحمت الہی کی امید کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ ایک طرف ہم زندگی میں مومنانہ تظاہر کو بھی باقی رکھیں اور دوسری جانب ہم ماتمداری، سینہ زنی اور عزاداری بھی جاری رکھیں اور پھر اپنی پہلی کیفیت سے دور بھی ہو جائیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عزاداری اور زیارت کرنا بہترین عبادات میں سے ہیں اور ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ امام حسین یا اولیاء خدا کی زیارت کے لیے جتنے بھی قدم چلیں، ہر قدم کے عوض کثیر لاکھوں گنا ثواب ہے۔ اس پرچم کو لہراتے رکھنا، اس پرچم کو بلند رکھنا، روح زیارت و عزاداری کو زندہ رکھنے کا مطلب دین اور اسلام کے پرچم کو باقی رکھنا ہے۔ یہ بات تو واضح ہے۔ لیکن آپ نے جو پوچھا ہے، بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کئی چہرے رکھتے ہیں۔ ہم عاشور کے دن ایک طرح سے ہیں، ایک ہفتے بعد کسی اور طرح سے ہوتے ہیں۔ صبح انسان ہیں، عصر کے وقت انسان نہیں ہیں، دوست کے ساتھ انسان ہیں اور جب گھر آئیں تو جانور ہیں۔ ایک وقت گھر میں انسان ہیں لیکن جب بازار جاتے ہیں تو وہاں جانور بن جاتے ہیں۔ یہ ہم اکثر انسانوں کی مشکل ہے۔ مایوس نہ ہونے کا جو کہا گیا ہے، جہاں خدا فرماتا ہے کہ میں توبہ کرنے والے بندے کو پسند کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ توبہ کرنے والا کون ہے۔ توبہ کرنے والا ایک گنہگار انسان ہے، نیک انسان نہیں۔ جب گنہگار ہوگا تبھی تو توبہ کرے گا۔ ایک ہم جیسا انسان جو ہزار مختلف قسم کے گناہ ظلم کر چکا ہے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ توبہ کرو۔ توبہ سے مراد ہے راہ سے پلٹنا، یعنی تم اپنا راستہ تبدیل کر سکتے ہو، تم اسے جاری رکھنے پر مجبور نہیں ہو۔ توبہ کا مطلب ہے اپنے خلاف انقلاب کرنا، یعنی تم ہی سب کچھ ہو، تم پہچانو، تم فیصلہ کرو، تم اپنی زندگی کے راستے اور انداز کو بدل سکتے ہو۔ پھر خدا کہتا ہے میں تم لوگوں کو بہت پسند کرتا ہوں، یعنی وہ گنہگار جو توبہ کرتا ہے۔ جیسے ہم گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، شرمندگی کا احساس کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے کام سے اس کا ازالہ کر ڈالیں، ایسے لوگ اہل نجات ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ امام حسین چاہتے ہیں کہ دھوکے بازوں کے لیے رکاوٹ کھڑی کریں۔ آپ ملاحظہ کریں کہ جنگی صفین میں ایک آدمی ابو ہریرہ ہے۔ یہ ابو ہریرہ بعض کے نزدیک راوی بھی شمار ہوتے ہیں۔ یہ نماز کے وقت امیر المومنین امام علی کے محاذ پر آ جاتے ہیں اور امیر المومنین کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر دوپہر کے کھانے کے لیے امیر شام کے دسترخوان پہ چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کھانا تناول کرتے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا تم کیسے آدمی ہو بھائی؟ ہم سمجھ نہیں سکے کہ تم کس کے ساتھ ہو۔ تو جواب میں کہتے ہیں کہ نماز کا لطف علی کے پیچھے پڑھنے میں آتا ہے اور دوپہر کے کھانے کا مزہ امیر شام کے دسترخوان پر آتا ہے۔ امام حسین اس سوچ کے ساتھ لڑ رہے تھے، اس سوچ کے خلاف تھے۔ تم کھلواڑ نہیں کر سکتے، خدا کے سر سے پگڑی نہیں اتار سکتے، اس کی پگڑی نہیں اچھال سکتے۔
سچے رہو، حق کے ساتھ رہو، اور یہ کہ گناہ اور بدعنوانی ہم سب اس میں شامل ہیں۔ کون بے گناہ ہے؟ ایک بے گناہ انسان دکھا دیں، ہم سب گنہگار ہیں۔ کچھ لوگ کم گناہ اور ظلم کرتے ہیں، کچھ درمیانے ہیں اور کچھ اس میں زیادہ بڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی مایوس نہ ہو، تاہم دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں کہ جناب ایک زیارت یا ایک لنگر اور کوئی نظر و نیاز کر دی تو سب کچھ حل ہو گیا، سارے گناہ دھل گئے۔ اشرافیہ کا اسلام دولت مندوں، چوروں یا وہ بڑے سرمایہ دار جو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کا اسلام سے کیا واسطہ ہے؟ امام حسین خطبہ منہ میں کہتے ہیں، مختلف شہروں میں غریب و تنگ دست گھرانے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ پھر وڈیروں سے کہتے ہیں، جاگیرداروں سے کہتے ہیں، تمہیں ان بھوکوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہے؟ مجبور، بے بس، بیمار، معذور لوگ، گونگے بہرے اور ان کے گھر والے معاشی بدحالی سے سخت پریشان ہیں۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم حج کرنے آتے ہو لیکن ان بے سہارا لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ سارا ہی خطبہ پڑھا جائے۔ خطبہ منہ کے 10 نکات میں سے ایک نکتہ ہے جس کی عبارت پڑھنے کے ظاہر میں فرصت نہیں ہو سکے گی۔ ایک اور نکتہ ہے، توجہ کریں کہ اشرافیہ سے لڑنا، حج پر جائیں اور امام حسین کو اکیلے چھوڑ دیں۔ سید الشہداء امام حسین نے منہ میں اس سوچ کے مقابلے میں کھڑا ہونا پسند کیا، اور ساتھ ہی نماز کا مسئلہ کہ کچھ لوگ نماز کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جناب، نماز، حج و عبادات وغیرہ یہ سب ہمارے لیے مقدمہ ہے تاکہ ہم نیک اور مہربان انسان بن جائیں، پھر لوگوں کی خدمت کریں۔ یہ بات آپ کی نظر میں ٹھیک ہے یا نہیں؟ بتائیے۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے اثرات ہمارے ظاہر اور ہمارے عمل میں ہونے چاہیے۔ دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز اور روزہ، عبادات پر عمل کرنے کا جو کہا گیا ہے، ان کا عوام کی خدمت کرنے، بھوکوں، غریبوں، بیماروں اور پریشان حال لوگوں یا سیاسیات اور معاشرے سے کوئی تعلق نہیں۔ خطبہ منہ میں امام حسین ان دو طرز تفکر کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جناب نماز و عبادات مقصد نہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم خدا اور قیامت وغیرہ پر ایمان رکھیں، پھر ہم مہربان انسان بن جائیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ اب اگر تم پہلے سے ہی ایک نیک مہربان انسان ہو، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہو، تو پھر نماز، عبادت، پردہ، حج وغیرہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا پھر عبادات اہم نہیں؟ یہ سوچ غلط ہے۔ نماز ذریعہ نہیں، سید الشہداء کہتے ہیں کہ نماز ذریعہ نہیں کہ جس کا مقصد لوگوں کی خدمت ہو، بلکہ الٹ ہے، لوگوں کی خدمت ایک ذریعہ ہے اس کے لیے کہ مقصد خدا ہے۔ مقصد مخلوق نہیں بلکہ اللہ ہے۔ خدا جو مقصد ہے وہاں نہیں پہنچ سکو گے مگر یہ کہ وہ کام انجام دو۔ ایک یہ کہ راستے کا تعین کرو، تو کیا یہی نماز و دعا راستے کا تعین کریں گے؟ راستے کا تعین بھی یہی نماز و دعا کریں گے، اور دوسرا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ یعنی سید الشہداء کہتے ہیں کہ ہم دو نظریوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک وہ جو کہتے ہیں ہم مذہبی ہیں، عبادت و زیارت و عزاداری کرتے ہیں، لیکن لوگوں سے کوئی سروکار نہیں، نہ غریبوں سے، نہ پریشان حال لوگوں سے، نہ ضرورت مندوں سے، نہ ظالم کے مقابلے سے، سیاست سے بھی واسطہ نہیں رکھتے۔ کون فیصلہ کر رہا ہے کہ اسلامی معاشرہ کدھر جائے گا؟ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میں عبادت گزار، عطادار، زوار ہوں۔ میرا سیاست، معیشت، عدل و انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ اس خطبے میں امام حسین اسے غلط قرار دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عبادت سوائے خدمت خلق کے کچھ نہیں، میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں ہے۔ خدمت خلق کا اصل مقصد عبادت ہے، عبادت برائے خدا ہے، مقصد خدا ہے۔ اگر تم خدمت خلق کرتے ہو، خدا کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کی خاطر، مشہور ہونے، اس کے لیے کہ لوگ تمہارے لیے تالیاں بجائیں وغیرہ وغیرہ، مدح سرائی کریں، اس خدمت خلق کی دنیاوی اثار ظاہر ہوں گے، یعنی ان غریبوں کی مشکل آسان ہو جائے گی، تم خوش ہو جاؤ گے کیونکہ دنیا تمہارے لیے تالیاں بجاتی ہے، لیکن یہ تمہارے وجود کی پہچان کے مسئلے کو حل نہیں کرتے، کیونکہ خداوند متعال جو کمال مطلق اور تمام مخلوق و کائنات کا اصل مقصد ہے، اس سے تمہارا رابطہ منقطع ہے۔ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو ان خدمات و کار خیر میں سے تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا۔ سب کچھ تمہیں دنیا میں مل گیا، آخرت میں تمہارے لیے ان کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ تم نے آخرت کو مقصد بنایا ہی نہیں تھا۔ اور یہ سید الشہداء کی تقریر کا ایک اہم پہلو ہے۔ اب میں خطبے کے باقی 9 نکات کو بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ وقت کم ہے، اس لیے سارے نکات پر بات نہیں ہو سکتی۔ صرف ایک آیت جس میں امام حسین علیہ السلام نے کسی دوسری جگہ استناد کیا ہے، میں اس طرف اشارہ کرتا ہوں کہ وہ بھی فلسفہ دین اور فلسفہ زندگی سے متعلق ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 87 ہے، آپ لوگوں سے ضرور دیکھیے گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جن کو دین سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مختصر یہ کہ ان کو حسین کے دین سے مسئلہ ہے، مذہبی ہونے سے نہیں۔
حتیٰ مشرکین مکہ بھی خداؤں کے خدا اور اس کی خدائی کو مانتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 2-3 ارب بت پرست دنیا میں موجود ہیں جیسے نبی کے زمانے میں تھے؟ یہ جاپان ٹوکیو شہر میں ٹوکیو یونیورسٹی میں مجھے مدعو کیا گیا۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ ٹوکیو یونیورسٹی میں فلسفہ و مذہب کے شعبے میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس عمارت کے ساتھ ساتھ پورا ٹوکیو بت خانوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں ان میں سے 8-10 بت خانوں میں گیا ہوں۔ اسی طرح کے ایک بت خانے میں میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر یونیورسٹی میں ایرو اسپیس کا پروفیسر بتوں کے سامنے بیٹھا تھا۔ بت کو کپڑے پہنائے ہوئے تھے، اس کے سامنے پانی رکھا اور نظر و نیاز پیش کر رہا تھا۔ اس نے سجدہ کیا، بالکل پیغمبر کے زمانے کی طرح تھا۔ آج بھی دنیا میں 2 سے 3 ارب بت پرست لوگ پائے جاتے ہیں۔ مختلف شکلوں میں کچھ ہیں کہ جو مسیح و مریم کے مجسموں کا احترام کرتے ہیں، انہیں خدا اور خدا کے اولاد قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی بت پرستی ہے۔ میں عرض کروں کہ مسلمانوں کے درمیان شرک کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ آج بھی شرک و الحاد مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ آپ ملاحظہ کریں قرآن کریم کیا فرماتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام لوگوں کو نماز و توحید کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے کچھ لوازمات و اثرات ہیں۔ پھر لوگوں نے ان سے کیا کہا؟ یہ آیات بہت اہم ہے، البتہ ساری آیات اہم ہیں۔ دراصل ہم اہمیت کو نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ آیت کن سوالوں کا جواب ہے۔ قوم شعیب کے بڑے خاص لوگ دولت مند صاحبان اقتدار نے ان سے کہا، قالو یا شعیب، جناب شعیب، ہم آپ کو اتنا جانتے تھے کہ ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر آپ کہتے نماز پڑھو اور دیندار رہو تب بھی ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمیں خدا کے نام سے دین، عبادت، مسجد وغیرہ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم آپ کو مانتے ہیں، ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جو نماز آپ کہہ رہے ہیں اس کے سماجی، سیاسی اور معاشی اثرات ہیں۔ یہ جس خدا کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تجریدی خدا نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے لیے ایک طرف سماجی، سیاسی و معاشی انصاف قائم کرنا ہوگا، حکمرانوں کو زہد اور سادگی اپنانا ہوگی، مساوات، یکساں انصاف اور بھائی چارگی اس کی فضا بنانی ہوگی، بازار میں ہیرا پھیری ختم کرنی ہوگی، رشوت ختم کرنا ہوگی، جھوٹ نہیں بولنا ہوگا۔ یہ اخلاقیات ہمارے لیے مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا یہ تمہاری نماز؟ ہم اصلی نماز اور دین کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ نماز تامرک آپ کو حکم دیتی ہے۔ غور فرمایا آپ نے، اس میں امر کا لفظ ہے۔ کیا یہ تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہمیں کہو وہ طرز عمل جو ہمارے آباء و اجداد کا تھا جبکہ وہ سب کے سب مذہبی لوگ تھے، کیا ہم اس طریقہ کار کو بالکل چھوڑ دیں؟ اس کے بعد والا جملہ بہت دلچسپ ہے۔ اور کیا یہ نماز کسی بھی دوسری قسم کی طرز زندگی اور معاشی نظام کو روکتی ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ اب ہم جس طرح سے چاہیں دولت مند نہیں بن سکتے؟ کیا اب اس کے بعد سے حلال و حرام، انصاف ناانصافی پر بات ہوگی؟ حق الناس، حق اللہ کا بھی ہماری معیشت میں کوئی کردار ہوگا؟ یعنی اگر ہم آپ کی اس نماز کو قبول کر لیں تو پھر ہم اپنے ہی مال و اسباب کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نماز کے ساتھ جڑی تمام باتیں کہاں سے لائے ہو، کہاں کس طرح استعمال کر رہے ہو۔ کہتے ہیں ہمیں اس نماز سے مسئلہ ہے، مذہبی ہونے کے اصول سے نہیں۔ یہ انتہائی اہم جملہ ہے۔ کیا آپ کی نماز نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم سے کہیں ہماری پچھلی نسلوں میں جو ہماری روایات ہیں جی بالکل۔ ان کو ایک طرف رکھ دیں اور آپ کے اس خدا کے پیچھے آ جائیں؟ پھر ہم اپنی معیشت، جائیداد، دولت اور سرمایہ میں جو چاہیں نہ کر سکیں؟ یعنی نماز بازار میں آ گئی، سیاست میں مداخلت کرنے لگی، ہر جگہ رسائی کرنے لگی۔ اس نماز سے مسئلہ ہے۔ اس کے بعد بھی بہت دلچسپ بات ہے۔ جناب شعیب، آپ ایک سمجھدار انسان تھے، آپ کی ہم عزت کرتے تھے۔ آپ ایک قابل اور وسیع الظرف انسان تھے، حلیم، وسیع الظرف۔ آپ انتہا پسند، کم ظرف، سطحی اور نافہم شخص نہیں تھے۔ پھر کہا رشید، آپ ہدایت یافتہ اور روشن فکر شخص تھے۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ یہ سخت باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی باتوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اب تک مذہبی نہیں تھے؟ ایک اور خوبصورت جملہ ان کے بارے میں جو کہا گیا کہ آخر میں یہ لوگ حضرت شعیب کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے کہ معیشت وغیرہ میں جو چاہیں نہ کر سکیں اور عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے والدین، اپنی پچھلی نسلوں کے مذہبی طور طریقے چھوڑ دیں کیونکہ وہ غلط تھے۔ کیا یہ مذہب کوئی نئی اصطلاحات لایا ہے؟ جناب شعیب، آپ تو سمجھدار اور روشن فکر نظر آتے تھے، یعنی وہ لوگ طنز کر رہے تھے۔ آیت کے اس آخری حصے کی تشریح 2 طرح سے ہے۔ ایک وہ نماز، عبادت، زیارت اور عزاداری ہے جس کے مخالفین ہیں، بڑے لوگ، صاحب حیثیت لوگ، طاقتور حضرات اس کے مخالف ہیں۔ اور دوسری طرف ایک وہ نماز اور عزاداری ہے کہ جس کے مخالفین نہیں ہیں بلکہ اس کو بچانے کے لیے خود کو آگے لے آتے ہیں۔
یعنی عطیات فراہم کرتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں۔ 28 مرداد کے بعد امریکی اور برطانوی سفارت خانوں نے مذہبی انجمنوں کو فنڈز فراہم کیے۔ آپ غور کریں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے یزید آئے اور امام حسین کے مصائب پڑے۔ امام حسین کا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے بزرگوں کی غلط راہ و رسم و رواج کو جاری رکھیں۔ تو جواب میں کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بزرگ ایسے ہی تھے، تو ٹھیک ہے وہ غلط تھے، اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے بیجا باتیں کی ہیں، ہمیں اس کی مخالفت کرنا ہوگی کیونکہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر قرآن کریم فرماتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جہاں کہیں جاتے تھے لوگ کہتے کہ جناب ہم شروع سے ہی ایسے ہیں، ہم اسی قسم کے مذہبی لوگ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ آ گئے ہیں، ہر چیز پر چھری پھیر رہے ہیں، ریڈ لائن کھینچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہے۔ قرآن ان سے کہتا ہے کہ تمہارے پہلے والوں نے بھی غلط کیا اور کہا اور غلطی پر تھے۔ اس معنی میں سنت اور راہ و رسم کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ہر طریقہ کار جو کہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ وہ قدیم سے چلا آ رہا ہے اس لیے ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ نماز سے جھگڑ پڑے، البتہ نماز مذکورہ شرائط کے ساتھ۔ پھر یہ نماز تعمروک، نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ واضح موقف اختیار کرو معیشت، سیاست میں، یعنی ایسی نماز جو ذمہ داری دلاتی ہے، فرائض کی ادائیگی کا احساس دلاتی ہے، ظالم کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ کم سے کم وہ 10 نکات جو خطبہ منہ میں امام حسین نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ مذہب دو طرح کا ہے جس کی سرحدیں واضح کی جانی چاہیے۔ پھر امام حسین نے بعض سوالات کیے ہیں کہ کیا ان کو جانتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں جانتے تو میں 2 بار بتاتا ہوں، جبکہ تم جانتے ہو۔ اگر جانتے ہو اور رائے قائم کر چکے ہو تو اب اپنے فریضے پر عمل کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خندق کے اس طرف بھی رہو اور اس طرف بھی۔ نہیں ہو سکتا کہ نماز تو علی کے پیچھے پڑھو اور دوپہر کا کھانا امیر شام کے ساتھ کھاؤ۔ اور آج ہم میں سے اکثر ایسے ہی ہیں۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ اگر آج امام حسین ہوتے تو یہ سارے عزادار امام حسین کی خدمت میں ہوتے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ واقعہ جو اس زمانے میں رونما ہوا آج بھی رونما ہو سکتا ہے، البتہ کچھ کمی زیادتی کے ساتھ۔ بہرحال کافی گفتگو ہو گئی۔ جناب استاد رحیم پور ازقدی، آپ کی موجودگی اور سید الشہداء کے خطبہ منع کے کئی ایک موضوعات میں سے ایک موضوع کے بارے میں آپ کی گفتگو کا بہت شکریہ۔ یہ موضوع اصلاح اور ذمہ داری سے گریز کے بارے میں تھا، جس بنا پر ہم دین و سیاست کو الگ کر چکے تھے۔ ہم نے آپ سے اس موضوع پر استفادہ کیا۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ جاری ہے، آنے والے پروگرام کو ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ شکریہ۔